السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے کے سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ کیریکٹر کے اوپر، اور وہ کیریکٹر ہے فادر کا، باپ کا۔ جس لمحے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس لمحے اس کو ماں کی محبت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب وہ باپ بنتا ہے تب اس کو باپ کی محبت سمجھ میں آتی ہے، تب تک اسے باپ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی۔ باپ ہمارے معاشرے کا وہ مظلوم ترین کیریکٹر ہے جو ہر وقت ہر جگہ سے پستا ہے۔ نہ وہ رو سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی پرابلم سمجھتا ہے۔ حقوق نسواں کے چکر میں خواتین جب چاہیں جہاں چاہیں جس کے سامنے رو دیتی ہیں۔ باپ بیچارہ رو بھی نہیں سکتا، اور رو بھی دے تو اس کی سنے گا کون؟ اس کا کمیونیکیشن کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بڑا نرالا اور الگ ہوتا ہے، اور ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ جب باپ کمزور ہوتا ہے تو وہ اولاد کو ڈائریکٹلی نہیں بول سکتا کہ جی مجھے ریٹائر ہو کے گھر بیٹھنا ہے، اب تم کما کے لے کر آؤ۔ تو کیا کہے گا؟ وہ بولے گا یار تم صبح ٹائم پہ کیوں نہیں اٹھتے، اپنی ٹائم مینجمنٹ کرو، کوئی جاب واب دیکھو، اچھا اپنے قدم پہ کھڑے ہو جاؤ۔ بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا زیادہ ٹائم ہی نہیں میرے پاس، 10-15 سال میں اور چل سکتا ہوں، تب تک یو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، تاکہ اپنے لیے بھی کچھ کرو، میرے لیے بھی کچھ کرو۔ باپ جب بولتا ہے کہ بیٹا اتنا ٹائم نہ لگاؤ یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، کیا تم کمپیوٹر پہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہو، تو اس کا اصل مقصد تو کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھ سے بھی پوچھ لیا کرو، مجھے پانی چاہیے، چائے چاہیے، مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ باپ جب اولاد سے پوچھتا ہے کہ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے، سر میں درد تو نہیں ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہو، تو بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری ٹانگوں میں آج بہت درد ہے۔ اور اگر آپ تمہارے میں اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، تو تھوڑا میرا خیال کر لو۔ ہمارے ملک میں جب باپ غریب ہوتا ہے تو فیملی بولتی ہے پیسے کما کے لے کر آؤ۔ جب باپ امیر ہوتا ہے تو فیملی بولتی ہے آپ نے ہمیں ٹائم اور محبت ہی نہیں دی آج تک، کسی حال میں خوش نہیں رہتے۔ وہ گھر بیٹھ کے ٹائم دے تو اسے تانا پڑتا ہے کہ پیسے نہیں کماتا، وہ باہر جا کے پیسے کمائے تو تانا پڑتا ہے کہ گھر کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ محبت دے تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا بڑی ظالم جگہ ہے، بی ریئلسٹک۔ وہ اس ظالم دنیا میں کام کرنے کے لیے نکل جائے تو بولتے ہیں تمہارے پاس محبت کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ نے بہت سارے بوڑھے حضرات دیکھے ہوں گے جو واٹس ایپ کے اوپر اچھی اچھی حدیثیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں روز نہ روز کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی باپ کا میسیج آ جاتا ہے، فلاں حدیث جس میں والدین کی عظمت کا بیان ہے، فلاں مولوی صاحب کا بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں وہ جو شیئر کر رہے ہوتے ہیں فارورڈ میسیجز کی شکل کے اندر، یہ تمام باتیں وہ ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں کر پاتے، اس لیے کہ بچے ان کی بات مانیں گے نہیں اور بیوی ان کی بات سمجھے گی نہیں۔ وہ ہمیشہ ماں کی فطرت میں ہے کہ وہ اولاد کی سائڈ لے گی، اولاد کی فطرت میں ہے۔ باپ تو باہر کام کر رہا تھا نا، تو اولاد کو تو ماں نے پالا، تو اولاد بولتی کہ جی ہمارے اچھے برے میں تو ماں ہی کھڑی ہوئی تھی، باپ تو غائب تھا۔ باپ تو وہ کریکٹر ہے جو ہمیشہ انویزیبل ہینڈ کی طرح ایبسنٹ رہا نا، ان کی برتھ ڈے میں سے، گھومنے پھرنے میں سے، تمام جگہ پہ، تو ان کی تمام تو لائلٹیز ہمیشہ ماں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ سے ایک کام کی بات عرض کروں، اگر آپ کے گھر میں ماں باپ ہیں اور صبح آپ کی آنکھ ان کی کھانسی سے کھلتی ہے، اگر آپ کے گھر میں ماں باپ ہیں، انہوں نے کوئی ایشو ہے، ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، کوئی اور بیماری ہے، آپ کے گھر میں ماں باپ ہیں، ان کو چلنے میں دشواری ہے، انہیں صحیح نظر نہیں آ رہا، ان کا دل بیٹھ رہا ہے، تو یقین جانیے اس وقت دنیا میں کوئی کام اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کا علاج کریں۔ کوئی یوٹیوب کی ویڈیو، کوئی ڈیٹا سائنس کی ٹریننگ، کوئی سیمینار، کوئی لیکچر، کوئی ایگزام، کوئی جاب، کوئی گرل فرینڈ کے قصے، کوئی بیوی کے حقوق، سب سے پہلے جا کے ان کو فکس کریں۔ ہمارے ہر گھر کے اندر میڈیسن اس طرح آتی ہے، اس طرح گروسری آتی ہے، وہ دیکھیں کون سی میڈیسن کہاں آ رہی ہے۔
ہاں امی چلی جائیں گی ڈرائیور کے ساتھ، ڈاکٹر کو دکھا کر آ جائیں گی. آپ کہاں گئے؟ آپ کا حق تھا آپ لے کے جائیں. ہاں ابو چلے جائیں گے، میں نے پیسے دے دیے ہیں، ڈاکٹر دیکھ لے گا، ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ دے دی ہے. یقین جانیے یہ حق نہیں ہے، یہ صحیح کام نہیں ہے. آپ ان کو اپنے ساتھ خود لے کر جائیے، خود ڈاکٹر سے معلوم کریں. ماں باپ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، اسپیشلی جب اولاد بڑی ہو جائے تو ماں باپ اپنے آپ کنجوس ہو جاتے ہیں. وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے میں 2000 والے ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا، 500 والے سے پرچی کٹوا لیتا ہوں. بیٹے کو آگے کالج جانا ہے، پیسے کام آئیں گے. بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہاں کام آ جائیں گے. ان کی برتھ ڈے پارٹی آ رہی ہے، آپ ان کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اچھی میڈیکل انشورنس دلوا دیں، ان کا اچھا علاج کروائیں. اگر آپ کے امی ابو کو مائیگرین ہے تو یقین جانیے آپ کی ڈگری کسی کام کی نہیں، جب تک آپ ان کا مائیگرین کا کوئی نہ کوئی سولوشن نہ ڈھونڈ کے نہ لا دیں. ان کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، اس کو پہلے سولو کریں. کبھی باپ کے پاس بیٹھ جایا کریں 10-15 منٹ کے لیے. باہر رہتے ہیں اگر شہر سے تو کال کر لیا کریں. پیسے مانگنے کے لیے نہیں، وہ تو آپ کرتے ہی ہیں کہ پیسے چاہیے، فیس جمع کروانی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کریڈٹ کارڈ کا بل بھرنا ہے. اس کے علاوہ کام کے علاوہ باہر لے کے نکل جائے نا. گھر میں 10-12 بندے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں. ہر اپنے والد صاحب کو بنائے، ابو کھانے پہ چلتے ہیں، صرف آپ اور آپ کے ابو 2 بندے. اب بیٹی ہیں یا بیٹے ہیں، وہاں جا کے انہیں بتائیں ابو زندگی میں کیا چل رہا ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، تنخواہ اتنی نہیں بڑھی ہے، کاروبار میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، ہاؤ کین آئی ہیلپ. یہ ایک جملہ ہے، ہاؤ کین آئی ہیلپ، یہ دنیا کا ہر باپ سننا چاہتا ہے. اور ایک جملہ ہے جو ہمارے معاشرے میں اس کو زندگی بھر سننے کے لیے نہیں ملتا، صرف اپنی اولاد سے. دوستوں سے مل جاتا ہے، یاروں سے مل جاتا ہے، رشتہ داروں سے مل جاتا ہے، کولیگ سے مل جاتا ہے، غیروں سے مل جاتا ہے. اور نہیں سن پاتا تو اپنی اولاد سے، اور وہ مر جاتا ہے. اور اس کے بعد اولاد کی اپنی زندگی گزرتی ہے، اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس جملے کا انتظار کرتے کرتے مر جاتے ہیں. اور یہ بھی ریئلائز نہیں ہوتا کہ ایک وقت تھا کہ یہ جملہ ہم کسی اور سے کہہ سکتے تھے، ہم نے نہیں کہا. اور آج قدرت انتقام لے رہی ہے اس وقت کا کہ ہمیں جملہ سننے کو نہیں مل رہا، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کو تمام چیزیں چلتی پھرتی گھر میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بجلی آ رہی ہوتی ہے، پانی آ رہا ہوتا ہے، گیس آ رہا ہوتا ہے، اسکول کی فیس بھری جا رہی ہوتی ہے، گاڑی میں پیٹرول آ رہا ہوتا ہے، نوکروں کی تنخواہ آ رہی ہوتی ہے، آپ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کسی شخص کی شب و روز کی محنت ہے، اس کا دل ہے. باپ 1000 چیز کرتا ہے، ایک بھی نہیں بتاتا. ماں جتا دیتی ہے، باقی لوگ جتا دیتے ہیں، باپ نہیں جتاتا، خاموشی سے کرتا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، بیکاز جب وہ من مرتا ہے تب تک اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے، اپنے مسائل میں بزی ہو چکی ہوتی ہے. اس بات کا ادراک ہی ان کو نہیں ہوتا کوئی شخص بغیر نام لیے ان کے لیے کیا کچھ کر گیا. ہاں شکایتیں اون ہوتی ہیں، شکایتیں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے. تو دعا کریں، دل پہ ہاتھ رکھ کر، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھا کے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز کی بنیاد پر اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ زندہ ہیں یا مر گئے، روز ڈیلی. جس شخص نے سینچ کے آپ کو جوان کیا، آپ کو بیچلرز ماسٹرز PhD تک کروا دیا، آپ کی شادیاں کروائیں، آپ کے بچوں تک کا خیال رکھا، 24 گھنٹے میں سے 30 سیکنڈ آپ کے پاس اس شخص کے لیے نہیں ہے. تو یہاں تو دعا کیجئے، یا اس شخص کو باپ نہ کہا کریں، چھوڑ دینا. غیر کی طرح کام کیا، نوکروں کی طرح آیا اور چلا گیا زندگی سے، ٹینشن کس بات کی ہے. امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، آج نہیں تو کبھی نہ کبھی ضرور آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اگر آپ اس ویڈیو کے بعد اپنے ماں باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، یا ان سے پوچھیں ہاؤ کین آئی ہیلپ، یا ان کے لیے دعا کریں، تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. میری باتیں سننے کا شکریہ.
میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔